20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 9واں دن اور تیسری نشست ہے۔ 9واں پارہ ہے، اس کا 11واں رکوع پڑھنا ہے۔ سورہ اعراف ہے، اس کا 21واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھئے آپ ان سے اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے پر تھی۔ اِذْ يَعِدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے بڑھنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن میں، شرعاً اوپر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، وہ بولے رب کے ہاں الزام اتارنے کے لیے، ولعلکم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب بھول گئے وہ اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑا ہم نے گناہگاروں کو برے عذاب میں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب بڑھنے لگے اس کام میں وہ حد سے زیادہ، تو ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب خبر دی آپ کے رب نے کہ ضرور بھی ضرور اٹھائے گا ان کو قیامت کے دن، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے شخص کو یسومہم سوء العذاب، جو دے ان کو برا عذاب۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے، جلدی عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہم نے ان کو زمین میں، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، کچھ لوگ ان میں نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے آزمایا ان کو نیکیوں سے اور برائیوں سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، فرمایا ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف لوگ جو وارث ہوئے کتاب کے، لیتے ہیں وہ اس دنیا کی، اس دنیا کی زندگی کا سامان۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہم کو معاف کیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِيهِمْ أَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا، اور ایسے ہی اسباب ان کے پاس پھر آئیں تو اور لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقٌ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے اس پر میثاق الکتاب، کتاب کا عہد، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، یہ کہ نہیں کہیں گے وہ اللہ کے بارے میں کوئی ناحق بات۔ ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا ہے اس میں جو کچھ کے لکھا ہوا ہے۔ والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ
جو کہ پکڑتے ہیں مضبوطی سے کتاب کو اور نماز قائم کرتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جس وقت کہ ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو گویا کہ وہ ایک سائبان تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، تو ہم نے کہا پکڑو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا، اور یاد کرو جو کچھ کہ اس میں لکھا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچتے رہو یا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں اس بستی کا تذکرہ کیا ہے جو کہ بحر کلثم کے کنارے مدین اور طور کے درمیان واقع تھی، اور اس بستی کا نام ایلا تھا۔ تو یہودیوں کی ایک قوم آباد تھی وہاں، ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، جیسا کہ پہلے بھی اس کی طرف کچھ اشارے آئے ہیں آیات میں۔ تو انہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی کہ وہ مسلسل نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش یہ بھی آئی کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، چونکہ وہ علاقہ دریا کے قریب تھا، تو اس لیے زیادہ ان کا کاروبار مچھلی پکڑنے کا تھا۔ تو ہفتے کے دن جو ہے کاروبار ممنوع کے لیے کیا گیا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے مچھلی کا شکار کیا کہ قریب کے علاقوں میں گڑھے کھود لیے اور نالیاں بنا لی اور بند باندھ دیے۔ ہفتے کے دن تو یہ کیا کہ ویسے تو مچھلیاں پکڑی تو نہ، لیکن اس طرح کر لیتے کہ وہ بند کھول دیتے، مچھلیاں خود بخود ادھر گڑھوں میں آ جاتی، پھر پکڑ لیتے۔ تو یہ ہیلا تھا پکڑنے کے لیے جو انہوں نے اختیار کیا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ جو اس قوم کے نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ بھئی ایسا نہ کرو، لیکن وہ مسلسل اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کے وعظ و نصیحت کو انہوں نے نہ مانا، جس کی وجہ سے عذاب آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، ہو جو بندر ذلیل، ان شکلیں ان کی بگاڑ لی گئی اور بندر بنا دیا گیا۔ تو پھر وہ روتے تھے اور چیختے چلاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد کے یہودیوں کو واضح نصیحت کیا جائے، چونکہ وہ یہودیوں کی ایک قوم تھی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی جو آج کے یہودی ہیں، تو ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو پہلوں کے ساتھ نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا، اب اگر تم بھی اسی راستے پہ چلو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اب دیکھو جو بعد میں آئے وہ بھی ناخلف نکلے، حالانکہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات نازل کی، احکامات بتلائے، اس کے باوجود وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ہاں جی، تو یہاں تک کہ اللہ پاک نے پہاڑ بھی ان کے اوپر اٹھایا، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی کس طریقے سے باز آ جائے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے یہودی باز نہیں آئے۔ یہ سورہ اعراف کے 21 رکوع ہوئے اور 9ویں پارے کے 11 رکوع ہو گئے۔ آگے اعراف کا 22واں رکوع اور 9ویں پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جس وقت کہ لیا آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے، ہاں جی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اقرار کروایا ان سے ان کی جانوں کے متعلق، ان کی ذات کے متعلق، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہ کبھی تم کہنے لگو کہ قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا کہنے لگو کہ شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد، اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ،
کیا آپ ہلاک کرنا چاہتے ہیں جو ہے اس کام پر جو کیا گمراہ لوگوں نے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، سنائیں آپ حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی نشانیاں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے لگ گیا وہ شیطان کے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کو مرتبے میں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن ان آیتوں کی بدولت وہ تو ہو رہا زمین کا، یعنی زمین پہ چپک گیا، واتبع ہوا، اور خواہشات کی پیروی کی، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو وہ ہانپنے لگے، او تترکہ یلہث، اور چھوڑ دے تو پھر بھی، اور جو کوئی گمراہ کرے تو یہی ہیں لوگ خسارہ پانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا دوزخ کے لیے بہت سارے جنوں کو انسانوں کو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے ایسے دل ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی ایسی آنکھیں ہیں جو دیکھتی نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کی کان ایسے ہیں کہ سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ لوگ ہیں چپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام، سو ان کو پکارو ان کے ساتھ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں ان کے ناموں میں، اللہ پاک کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلہ پائیں گے اپنے کیے کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو رہنمائی کرتے ہیں حق بات کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلی قوموں میں سے ہی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، اور پھر موجودہ کفار کو اللہ رب العزت نے تنبیہات کی ہیں کہ پہلی قوموں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم باعور۔ یہ بلعم باعور نامی ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ علم کا اپنے آج کے جو ہیں یہ جس طرح یہ بلعم باعور تھا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور اللہ رب العزت نے اس پر عتاب نازل کیا، تو اس طرح آج کے جو لوگ ہیں
پیغمبر وقت کے مخالف، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، ان کے متعلق بتا دیا کہ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھو جس طرح واضح وصیت اس کو کیا گیا اس نے نہ مانا، اس طرح ان کو کیا جا رہا ہے یہ نہیں مان رہے۔ فرمایا دیکھو ان کے پاس دل، ان کے پاس آنکھیں، ان کے پاس کان موجود ہیں۔ دل تو ہوتا ہے کسی بات کو، دل و دماغ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ دل و دماغ کو صحیح استعمال کر کے بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آنکھیں ہوتی ہیں کہ بندہ حق کو دیکھے اور اس پر چلے، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں جس طرح دیکھنے کا حق ہے، اور کان ہوتے ہیں حق بات کو سننے کے لیے، لیکن یہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کہ دیکھو جانور جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا ڈالتا ہے، مجھے اور میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود نافرمانی بھی اللہ ہی کرتے ہیں، تو اس لیے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ کے لیے سب اچھے اچھے نام۔ مشرکین مکہ اور بعض کفار یہ اللہ پاک کے بعض صفاتی ناموں کے بارے میں بحث کرتے تھے کہ یہ نام اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ رحمان نام ہے، رحمان کے متعلق مشرکین کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ جب بسم اللہ نازل ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ رحمان کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ پاک کا نام ایسا سنا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض کفار اور بھی ناموں کے متعلق کہتے تھے، تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ بھئی دیکھو جو اچھے اچھے نام ہیں اور جن کے ذریعے میری ذات کو پکارا جا سکتا ہے تو تم کسی اچھے نام سے پکار سکتے ہو۔ بڑی سے بڑی ہستی کو، رب تعالیٰ جیسی عظیم ذات اللہ پاک کو جن اچھے ناموں سے جو اللہ پاک کی شان پکار سکتے ہیں تو اللہ پاک کے صفاتی نام ہو سکتے ہیں۔ صفاتی ناموں کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے کہ اللہ پاک کو صفاتی نام کتنے ہیں، تو وہ بے شمار ہیں، شمار سے باہر ہیں۔ ہاں معروف نام 99 ہیں جن کے یاد کرنے کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ آگے دیکھیں سورہ آراف کے 22 رکوع ہوئے اور 12 رکوع ہو گئے 9ویں پارے کے۔ آگے سورہ آراف کا 23واں رکوع اور 9ویں پارے کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں ان کو علم بھی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ اولم، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو جنون نہیں، یہ پاگل نہیں۔ ان هو الا نذیر مبین، بے شک یہ تو صاف طور پہ ڈرانے والا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمانوں زمین کی سلطنت میں؟ وما خلق اللہ، اور ان چیزوں کو، وما خلق اللہ من شیء، اور ان چیزوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لاتے ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کون نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب چھوڑیے ان کو اپنی شرارت میں بہکتے ہوئے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق کب ہوگا اس کا واقع ہونا۔ قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ پاک، قل انما علمها عند ربی، کہ سوائے اس کے نہیں قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا يجلیها لوقتها الا هو، وہی کھول دے گا اس کو اس کے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض،
بھاری ہے یہ چیز آسمانوں اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے نفع کا نہ نقصان کا مگر وہ جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں جانتا ہوتا غیب کو تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھ کو تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، جی میں تو ہوں صرف ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ایمان لانے والے لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے سابقہ قوموں کا تذکرہ کر کے پچھلے رکوع کے اندر ان کو اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرایا ہے، اور یہاں پر پھر مشرکین مکہ کے کچھ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ہدایات دی ہیں، اور دین کے چند بنیادی نظریات پر بنیادی دلائل بھی یہاں ذکر ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اسلام کو جھٹلاتے ہیں، وقتی طور پر ان کو ڈھیل دی گئی ہے، ان قریب اللہ پاک کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا یہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اب آپ ان کو کہہ دو کہ انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلی لوقتها الا هو، یہ اپنے وقت پر خود پاک، کیونکہ اللہ پاک کو پتہ یہ کب آنی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی ہے تو اس کی نفی ہو رہی ہے، علم غیب کلی حضور کو نہیں تھا۔ قیامت کس دن آنی ہے، ہاں جی کون سا سن ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا وقت ہے، یہ آپ کو نہیں بتایا گیا۔ ہاں قیامت کے متعلق موٹی موٹی معلومات آپ کو دی گئی، آپ نے اپنی امت کو بتلا دی۔ حدیث جبریل بھی ہے نا کہ جبریل آپ کے پاس آئے انسانی شکل میں، مختلف سوالات کیے، ایک سوال قیامت کے متعلق کیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب دیا کہ بھئی جس سے پوچھ رہے ہو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا چلو قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دو، تو قیامت کی کچھ نشانیاں آپ نے بتلائیں گے اس وقت۔ تو لہذا قیامت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں کہ کب آئے گی، ہاں نشانیاں آپ نے بتلائی ہیں۔ میں کل انما علمها عند اللہ، آپ ان کو کہہ دیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آج ہماری یہ بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ جی اس کا علم حضور کو تھا لیکن حضور نے امت کو بتایا نہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے آپ کہہ دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، علم میں آپ کہہ دو اس کا علم میرے پاس ہے۔ آگے عقیدہ مختار کل کی نفی ہو رہی ہے کہ ہر قسم کا اختیار جو ہے وہ حضور کو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ سبھی کو اللہ پاک نے ہر طرح کے اختیارات دے دیے تھے، اب جو ہے وہ ہر اعتبار سے آپ مختار کل تھے، نہ مختار کل ہونا بھی یہ اللہ پاک کی صفت ہے اور خاصہ ہے، جس طرح کہ علم غیب باری تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ علم غیب خاصہ خدا بندی ہے، مختار کل ہونا ہر چیز کا اختیار یہ بھی خاصہ خدا بندی ہے۔ فرمایا آپ ان کو کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اب اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دوسرے بندے کی ذات کے نفع نقصان کے مالک آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور علم غیب کے اندر پھر فرما دیا کہ کل جی اب آپ ان کو کہو نا جی کل کا تعلق اس سے بھی ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ان کو کہو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بلائیاں اکٹھی کر لیتا، خیریں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی بھی تکلیف پریشانی نہ آتی۔
اب یہ کتنی واضح طریقہ اس بات کی، اللہ کہلوا رہے کہ آپ ان کو کہہ دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے جو ہے بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی پریشانی نہ آتی، جب کہ یہ کہتے نہیں حضور کو علم غیب ہے اور علم غیب کلی ہے، یہ صاف نفی ہو رہی ہے۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کے مقابل جو نظریہ بندہ پیش کرے گا اور پھر کہہ لو کہ اپنے کو سننے بھی کہتا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ سورہ اعراف کے 23 رکوع ہو گئے، 24واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 13 رکوع ہو گئے، 9ویں پارے کے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا ان سے ان کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بھی، پھر جب ڈھانپ لیا ان کو حمل نے تو ہلکا سا ہوا تو لیے پھرتی تھی ان کو، تو اس کے بعد جب بوجھل ہو گیا تو پکارا دونوں نے اللہ کو، پکارا دونوں نے اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر آپ عطا کر دی ہم کو صالح اولاد تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار بندوں میں۔ فلما آتاہما، لیکن جب ان کو عطا کر دیا صالحا نیک اولاد، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ٹھہرانے لگے شریک اس چیز میں جو ان کو دی اللہ نے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک تو برتر ہیں اور بلند ذات ہیں ان کے شریک ٹھہرانے سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جس کو لا یخلق شیئا، جس نے کچھ پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہیں طاقت رکھتے یہ ان کی مدد کی نہ اپنی مدد کی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لِلْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو پکاریں ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُكُمْ، تمہاری بات نہ مانیں گے، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، برابر ہے تم پر کہ تم ان کو پکارو یا چپ رہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہارے جیسے، فَادْعُوهُمْ، ان کو پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں پھر اگر تم سچے ہو تو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے ٹانگیں ہیں کہ جن کے ذریعے چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں کہ جن سے دیکھتے ہو، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہیں جن سے دیکھتے ہو، قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرما دیجئے بلا لو تم اپنے شریکوں کو بھی، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف کوئی تدبیر کر گزرو جو کرنی ہے، فلا تنظرون، مجھ کو مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حمایتی تو وہ اللہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب، وہو یتولی الصالحین، اور وہ حمایتی ہے نیک لوگوں کا، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ اپنی جان کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لِلْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لَا يَسْمَعُونَ، سنیں گے ہی نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ منہ تکتے ہیں آپ کا، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر سے کام لیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اراض کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر ابھارے آپ کو شیطان چھیڑ چھاڑ کے ذریعے تو پناہ چاہیں اللہ کی، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک وہ لوگ جن کو ڈر ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب چھوتا ہے ان کو شیطان کے گروہ میں سے کوئی، تذکروا، تو پھر وہ چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اسی وقت ان کو عقل آتی ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی ان کو کھینچ رہے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، جب تو لے کے آئے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، کہتے ہیں، لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کیوں نہ منتخب کر لیا
ہاں جی لولا اتبعتہا، کہ کیوں نہ تو نے اس کو اپنی طرف سے منتخب کر لیا، یا کیوں تو نے اس کو اپنی طرف سے منتخب کر لیا، قل آپ فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ ہیں سمجھ بوجھ کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، یاد کیجئے اپنے پروردگار کو اپنے جی میں آہستگی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، ودون الجہر من القول، ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جائیں غافلوں میں سے، ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو آپ کے پروردگار کے ہاں رہتے ہیں فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ پاک کی عبادت تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے والی آیت ہے، بعد میں سجدہ کر لیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کی اولاد نے شرک کے پھیلنے کا تذکرہ فرمایا، پھر جو ہے وہ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے بتوں کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ ہمیں دیکھو آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، پھر انہی میں سے اللہ پاک نے بائیں پسلی سے گوشت دے کر اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر آگے ساری کی ساری نسل اس سے پھیل گئی۔ فرمایا ہوا یوں کہ فلما تغشاہا، اس کا تعلق جو ہے آدم اور حوا سے نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آگے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ شرک کرتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ دیکھو جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اللہ پاک سے اولاد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ہمیں نیک اولاد عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے، لیکن جو ہی اللہ پاک اولاد دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ ہاں جی ساتھ اولاد فلاں جگہ سے ملی گئی، ساتھ فلاں جگہ سے ملی، جدہ آج کل لوگوں کا بازار ذہن ہے فلاں دربار سے جاؤ تو منڈا ہوں، فلاں دربار جاؤ تو فلاں چیز مل دی ہے، اس طرح اس طرح۔ اب یہ چیزیں اللہ پاک کی ذات ہے جو سب کی خالق ہے، پھر اللہ پاک کی ذات خالق ہے تو پھر اوروں کی طرف اس چیز کو منسوخ کیسے کرتے ہو؟ ہاں جی بتوں کی حقیقت واضح کر دی کہ دیکھو جن کے سامنے تم مرادیں مانگتے ہو اور پڑے رہتے ہو، ہاں جی اور حاجتیں مانگتے ہو، بھلا وہ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی بات کی جائے؟ کیا ان کے پاس وہ تو خود بنیادی طور پر ان نعمتوں سے محروم ہیں جو اللہ پاک نے تمہیں دی ہیں، تو تم ان کو اپنا رب کیسے مانتے ہو؟ کیا ان کی ٹانگیں ہیں جیسے چل سکے؟ وہ بہت جن کے پوٹے تھے ان کی کون سی ٹانگیں تھی؟ وہ تو خود چل پھر نہیں سکتے تھے۔ فرمایا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے، اور فرمایا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکے، ان کے کان ہیں جس سے سن سکے۔ جی اب پھر جب ان کے پاس خود نہ ٹانگیں ہیں کہ چل سکے، نہ آنکھیں کہ دیکھ سکے، نہ کان ہے کہ سن سکے، تو پھر وہ تمہاری مرادیں سنتے کیسے؟ وہ تو خود تم سے بھی گئے گزرے ہیں، تمہاری مرادیں کیسے پوری کریں گے؟ ہمیں جاؤ ان کو کہہ دو کہ جاؤ جا کے اتنا زور لگانا لگا لو، خود بھی مل جاؤ، اپنے بتوں کو بھی ساتھ ملا لو، میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ثم کیدونی فلا تنظرون۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی ساری یہی باتیں بتلائی گئی ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ بھائی دیکھو تمہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، تم ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اور تمہارے بتوں کا حال بھی یہ ہے، اگر ان کو بھی بندہ کی بات کرتے بیچارہ یہ بھی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر یہ برابر ہی کیوں ہو گئے تم لوگ سارے؟ شیطان اور اس کے حواری کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سیدھے راستے سے الٹے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری کی ساری جو ہے چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں اگر بندہ غور کرے۔ اللہ پاک مختلف طرح کی آیات اتار کر ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ، چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اصل میں مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ مشرکین مکہ جب قرآن پڑھا جاتا جس مجلس کے اندر وہ شور کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی قرآن پاک کو لوگ سنتے ہیں، سننے کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں، تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کا حال ہے کہ جس مجلس میں قرآن پڑھا جائے تو وہاں شور کرنا شروع کر دو، تاکہ کوئی بندہ قرآن سنے گا نہیں تو پھر سمجھے گا نہیں تو مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت خاص طور پہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے ہٹ کر باقی عمومی حالات کے متعلق بھی اس کا شان ورود ہے۔ نماز کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ آیت اس بات پہ اجماع ہے صحابہ کا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں خاص طور پہ نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو۔ اب سوال ہے کہ نماز پڑھے گا کون، نماز میں قرآن پڑھے گا کون اور چپ کون رہے گا؟ ظاہر بات ہے فَاسْتَمِعُوا أَنصِتُوا یہ صیغے جمع کے ہیں تو مقتدی چپ رہیں گے، ان کو حکم چپ رہنے کا۔ پڑھے گا کون؟ امام پڑھے گا۔ امام کی ذمہ داری پڑھنا ہے، مقتدی کی ذمہ داری سننا ہے۔ اس لیے پہلے امام کے پیچھے قرات کی اجازت ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ ایک وقت آیا اور سورت پڑھنے سے روک دیا، فاتحہ کی اجازت دے دی، پھر وقت آیا کہ فاتحہ سے بھی روک دیا، ہر قسم کی قرات منع ہو گئی۔ جہری نمازوں بھی آپ کے پیچھے نماز صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور سری میں بھی جہری میں پہلے آ گیا منع کہ جہری میں نہیں پڑھنا، اس کے بعد سری میں بھی آ گیا۔ تو اب جو ہے کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو مقتدی نے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ اب یہ قرات کی جو رکنیت ہے، قرات نماز کا رکن ہے، تو لہذا یہ ہماری طرف سے ہمارا امام کرے گا، وہ ہمارا نمائندہ ہے، وہ امام وہ قرات کرے گا، اس کا قرات کرنا ہماری طرف سے بھی شمار ہوگا۔ حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کو قرآن پڑھنا، مقتدی قرآن پڑھنا شمار ہوگا۔ مسلم شریف میں روایت ہے آپ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے مسلم شریف کے اندر کہ وہ نماز کے اندر مقتدی کو کہا کوئی کسی قسم کی کوئی قرات نہیں کرنے۔ لہذا یہ جو اہل حدیث ہے یہ کہتے ہیں امام جب فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، تو بھئی یہ موقف سدھا قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ حدیث میں تم پیش کرتے ہو یا تو اکیلے آدمی کے بارے میں وہاں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، یا وہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، لہذا منسوخ حدیث پیش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کے ہمارے ہاں پہلے پرانے نوٹ چلتے تھے نا جی، 5 روپے کا بھی چلتا تھا، 10 روپے کا بڑا سا نوٹ، 2 روپے کا نوٹ بھی ہوتا تھا، 1 روپے کا نوٹ بھی ہوتا تھا۔ تو اب کوئی بندہ آئے اور آ کر کہے دکاندار کو پرانا 2 روپے کا نوٹ لے آؤ چوک کے، وہ کہے یہ 2 روپے ہیں اور اس کی مجھے فلاں چیز دے دو، دکاندار کیا کہے گا؟ دکاندار کہے گا بھائی دیکھو اب یہ نوٹ جو ہیں یہ نوٹ پرانے ہیں، پہلے اس پر عمل تھا، چیزیں ملتی تھیں اب نہیں ملتی، اب وہ دلیل دے۔ کیوں بھائی؟ یہ دیکھو یہ نوٹ ہے، اس کے اوپر کیا جادم کی تصویر بنی ہوئی ہے، نوٹ کی نشانی یہی ہے اصلی، یہ دیکھو۔ پھر دیکھو اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ اس پر گورنر کے دستخط بھی ہوئے ہیں، تو پھر اس کو جو فلاں نشانی یہ پائی جاتی ہے، لہذا مجھے چیز دو اس کی۔ اب وہ دیکھنے کو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت میں کہ اب وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے جب یہ نوٹ چلتا تھا، اس پر عمل تھا، تو اس وقت تو اس کو بطور عوض کے پیش کرنا صحیح تھا، لیکن جب نوٹ ہی منسوخ ہو گیا اور حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آئندہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو گویا کہ ایک قسم کی سونے کی رسید دیں گے، پیسے ہیں، تو جب حکومت نے بند کر دیا اب اسے کوئی حیثیت کاغذ رہ گیا ایک۔ تو لہذا جس طرح اس وقت کوئی پرانا نوٹ لا کر دکاندار سے چیز کا مطالبہ کرنا یہ دھوکہ ہے، اسی طرح کوئی ایسی حدیث جو پرانی منسوخ ہے اس کو عوام کے سامنے بیان کر کے کہنا کہ دیکھو یہ شریعت کا حکم ہے تو لہذا اس پر عمل کرو، یہ بھی اس سے بڑا دھوکہ ہے۔
اس لیے ناسخ اور منسوخ کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم نے اللہ پاک نے منع کر دیا قرآن نہیں پڑھنا نماز کے اندر، ہاں جی۔ تو ہمارے موقف کی خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا موقف جو ہے وہ اوفق بالقرآن ہے۔ سب سے پہلے دلیل ہم قرآن سے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دلیل ہم حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں آؤ بھائی آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھو جس میں معلوم ہوتا ہو کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ضروری ہے، اب ہمارے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ حدیث کی طرف بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث کا نمبر دوسرا ہے، پہلا نمبر قرآن کا ہے۔ آپ اس بات کا اقرار کر لو کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت نہیں ہے، پھر حدیث پہ آتے ہیں۔ جب وہ حدیث پیش کریں گے تو ہم حدیث پیش کر دیں گے۔ ہم دیکھو مسلم میں روایت ہے، حضور نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ اب تم جو حدیث پڑھ رہے ہو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے فرمان آپس میں متضاد کا نہیں ہو سکتے، لہذا ایسا معنی بیان کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہ ہو حدیثوں کے اندر۔ معنی یہی ہے کہ جو حدیث تم پیش کرتے ہو یا تو وہ اکیلے کے بارے میں ہے یا وہ منسوخ ہے، جس حدیث کو ہم نے پیش کیا یہ حضور کا بعد کا فرمان ہے۔ یہی وجہ کہ جب آپ نے آخری نماز ادا فرمائی، سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نماز کے دوران تشریف لائے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں سے قرات چھوڑی تھی حضور نے وہاں سے قرات شروع کی تھی، حالانکہ شروع سے قرات تو آپ نے کی ہی نہیں تھی۔ جو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ حضور کی نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آگے ذکر کے بارے میں فرما دیا، پھر ذکر اذکار جو کرنا ہے، فرمایا ذکر کے متعلق یہ آہستہ اور عاجزی سے ہونا چاہیے، اور صاف فرمایا بالجہر من القول، اگر اونچی آواز سے ذکر کی ضرورت ہے تو اتنا اونچی نہ ہو کہ جس سے پریشانی ہو، چیخا مار مار کے اونچی نہیں کرنا ہو۔ اگر تسی جس طرح کے صوفیاء کی جماعتیں تعلیمی ذکر کرواتی ہیں تو تعلیمی ذکر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایسا ذکر بالجہر جس کی وجہ سے دوسروں کے معمولات خراب ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دھیری آواز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرشتوں کے بارے میں فرما دیا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، تکبر سے پاک ہیں، اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے اور سورہ اعراف مکمل ہو گئی اور 9ویں پارے کے 14 رکوع مکمل ہو گئے۔ یسألونک عن الانفال، وہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے کہ الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح سے کام لو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سوائے اس کے نہیں مومن لوگ وہ ہیں جب نام لیا جائے اللہ کا تو پگھل جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیتیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے مومن، لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے درجات ہے اپنے رب کے ہاں، مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہترین روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے بالکل حق کی وجہ سے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت اس مومنین کی اس کو ناپسند سمجھتی تھی۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے ہیں آپ سے حق کے متعلق، بعد ما تبینہ، حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد، کانما یساقون للموت، گویا کہ ان کو ہانکا جاتا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جس وقت کے وعدہ کیا اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک وہ تمہیں ملے گی، وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے
کہ وہ جماعت ملے جس میں تمہیں کانٹا نہ لگے، تکونوا لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دکھائے سچ کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور چاہتا تھا کافروں کی جڑ کٹ جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت کرے حق کو، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور جھٹلائے یا باطل کر دکھائے باطل کو، ولو کرہ مجرمون، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند سمجھیں، استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو پھر اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار اترنے والے فرشتوں سے۔ فما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں ٹھہرایا اس واقعے کو اللہ نے مگر خوشخبری، وَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی جانب سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جنگ بدر کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ شروع میں مال غنیمت کا تذکرہ آیا ہے کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ ہاں جی، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام بطور تبرک کا ذکر کیا۔ اللہ پاک اس کے متعلق جو بھی احکامات بتلائیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، یہی بات برحق ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز روزہ قائم کرتے ہیں۔ یہ سب مومنین صحابہ کرام کی صفات بیان کر کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ ہاں جی، آج صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک کرنے والے، ہاں جی، وہ کس بنیاد پر بات کرتے ہیں؟ قرآن تو ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کی جھوٹی روایتیں وہ بنا کر اور لا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے اعلیٰ درجات کا، مغفرت کا، بہترین رزق کا وعدہ کر رکھا۔ کیا زبردست رب تعالیٰ کا خراج تحسین ہے، ہاں جی، صحابہ کرام کو۔ تو آگے جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ دیکھو، کفار نے مسلمانوں سے دشمنی بڑھانے کے لیے مزید جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں شروع کی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اب شریف لوگ اگر اپنا علاقہ ہی چھوڑ دیں تو بھی جھگڑا ختم ہو جائے، تو اور اس سے اور کیا بڑی ان کی شرافت پر دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن بدماش لوگ پھر بھی جو ہے نا وہ اپنی بدماشی نہ چھوڑیں، پھر ان کا علاج ضروری ہے۔ تو مشرکین مکہ آپس میں مل کر جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو مکہ والوں نے، مختلف خاندانوں نے مل کر اپنا پیسہ اکٹھا کیا اور ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو دیا کہ جاؤ آپ کاروبار کر کے آؤ، ذرا اس سے مزید پیسے کما کے آؤ، جو منافع ہوگا تو ہم سب مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسی مال پر ان کو جو ہے وہ ناز ہے اور اسی مال کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے تو ہم ان کا یہ مال ان کے پاس رہنے نہیں دیں گے، چلو ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان سے یہ مال چھینتے ہیں۔ ابو سفیان تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، جس راستے سے انہوں نے آنا تھا صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو سفیان دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گئے، لیکن ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ مسلمان میرے تعاقب میں نکل پڑے ہیں۔ تو ادھر سے ابو جہل پھر تیاری کر کے اپنے اس لشکر کو بچانے کے لیے 1000 کی فوج لے کر نکل آیا۔ بدر کا جنگ کا سماں اس طرح پیدا ہوا۔ مسلمان 313 تھے، چونکہ یہ گھر سے تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ جنگ کریں، یہ گھر سے تو آئے تھے اس لیے کہ کفار کو، قافلے کو پکڑیں گے، مال لوٹیں گے تاکہ ہمارے خلاف ہمارے استعمال نہ ہو، لیکن آگے جنگ آ گئی۔ اور میں نے اللہ پاک 2 جماعتیں تھیں، تم چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ جماعت ہاتھ لگے جس میں کسی کانٹا بھی نہ چبھے، یہ تھی چاہتے سی بھی قافلہ جہاں تجارت والا وہ سارے ہاتھ لگے، تو ادھر تھوڑے ہاتھ لگاتا ابو جہل کا لشکر۔ ہاں جی، تو یہ اللہ پاک نے تو اپنے بندوں کو آزمانا تھا اور کفار کو ذلیل کرنا تھا،
مال تو اللہ پاک نے دیا ہی، بدر کے مقام پر ان کو مال دیا، مال کی نعمت آیا، اور اس لیے رسول میں فرما دیا کوئی انفاق اللہ والرسول، مال غنیمت کے اندر مطابق یہ بھی اللہ پاک دے گا بھائی، اور یہ اللہ کے رسول کا ہے، پھر جس طرح آگے تقسیم فرمائے۔ تو اس طرح 1000 سے زیادہ فوج ابو جہل لے کے آ گیا اس نیت سے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور وہاں ناچنے والی کجریاں بھی ذات لایا تھا، ہاں جی، تو وہ الٹے سیدھے اشعار پڑھ کے ان کو بھارتی تھے مسلمانوں کے خلاف کہ وہاں جشن منائیں گے اور گائے بجائیں گے اور شرابیں پئیں گے، لیکن جو ہے اللہ پاک کی طرف سے خطاب اس طرح آیا کہ وہ سارے کے سارے بڑے کفار 70 مارے گئے اور 70 قید ہو کے آئے۔ وہ جس عذاب کا وہ کہا نا ہم سے جس عذاب کا وعدہ کرتے کیوں نہیں آتا، وہ اس مقام پر ان کے سامنے اس طرح آ گیا۔ ہاں جی، مسلمانوں کو اس وقت طور پر پریشانی ہوئی کہ دیکھو ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، تو کافروں کی تعداد 3 گنا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے ان کو تسلیاں دی اور 1000 فرشتے کی مدد کا وعدہ فرما لیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ سورہ انفال کا 1 رکوع ہوا، 15 رکوع ہوئے 9ویں پارے کے۔ آگے سورہ انفال کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے 9ویں پارے کا۔ اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَہِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُم، یہ بھی جنگ بدر کے متعلق ہی ہے آیات۔ فرمایا جس وقت کہ ڈھانپ رہی تھی تم کو اونگ، ہاں جی، اپنی طرف سے تسکین کے واسطے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ پاک اتار رہتے تمہارے اوپر آسمان سے ماءً پانی، لِيُطَہِّرَکُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطان، اور دور کرے تم سے شیطان کی ناپاکی، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِکُم، اور مضبوط کرے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے، جمائے رکھے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ، جس وقت کہ وحی کی آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں کی طرف، کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، تو دل جمائے رکھو، ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، عن قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب کو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو تم گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹو ان کے پورے پورے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور رسول اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ ہے سخت عذاب دینے والا۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ ہے جی تم چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب، کافروں کے لیے ہے جلنے کا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تم ملو کافروں سے میدان جنگ میں تو پھر پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، فَمَن یولیہم یومئذ، جو کہ پیٹ پھیر کے بھاگے گا اس دن، ہاں جی، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ چلنے والا ہو جنگ کی کسی چال کو، او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنا چاہتا ہو اپنی جماعت میں، فقد باء بغضب من اللہ، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ویسے ہی بھاگ رہا ہے جنگ سے تو گویا وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، سو اللہ پاک نے تم کو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، سو تم نے قتل نہیں کیا ان کو، اللہ پاک نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکا آپ نے جس وقت کہ آپ نے پھینکا کنکریوں کو، ہاں جی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ پاک نے پھینکا۔ وَلْيُبْلِيَ مومنین منہ بلاء حسنا، تاکہ آزمائے اللہ پاک مومنوں کو اچھی طرح آزمانا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم،
یہ تو ہو چکا. فَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ پاک سست کرنے والا ہے کافروں کی تدبیروں کو. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اگر یہ فیصلہ چاہتے تھے فتح مانگتے تھے فیصلہ اور فتح تو آ چکا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم بعض تستفتحوا سیگا حاضر گئے اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو فیصلہ تو آ چکا. اگر تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ اگر تم دوبارہ یہی کرو گے ہم بھی یہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا کچھ کام نہ آئے گی تمہاری جتھا بندی ہاں جی تمہاری طرف سے. وَلَوْ كَثُرَتْ اگر تم زیادہ ہو وہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ پاک مع المؤمنین اللہ پاک مومنوں کے ساتھ ہے. یہاں بھی جنگ بدر کے احوال اور نتائج کو بیان کیا. مسلمانوں کی تعداد کم تھی کفار کی زیادہ تھی تو مسلمان ذہنی طور پر پریشان تھے. اللہ پاک نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی اور تاکہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا آرام کر لیں ان کے ذرا ذہن فریش ہو جائیں ہاں جی. اور کفار نے پانی جو ہے وہ پانی والی جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا جا کر پہلے. مسلمانوں کے پاس پانی والی جگہ نہیں تھی مشکل تھی. اللہ پاک نے بارش نازل کر دی تاکہ جو ہے مسلمانوں کے پاس پانی کمی نہ رہے. تو اس سے جو جگہ انہوں نے قابو کی تھی تو وہ جگہ دیکھنے کو ذرا پلین تھی ہاں جی تو اس پر چلنا آسان تھا. جو مسلمانوں کے پاس تھی ادھر ذرا مٹی اڑنے کا سلسلہ تھا. تو جب بارش ہوئی تو ان کی مٹی بیٹھ گئی جگہ کی اور فرش پکا ہو گیا. تو ادھر جگہ سے کام وہ پلین سے کا تو کافر تلکتے کافر تلکتے پھر ادھر جا رہا کسی گندہ کا ادھر جا رہا ہاں جی. تو یہ صورتحال ہو گئی تو اللہ پاک نے صورتحال تبدیل کر دی. مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 سے زیادہ فرشتے اتارے اور اللہ پاک نے کافروں کو شکست سے دوچار کیا. تو اس طرح مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی. اللہ پاک نے مسلمانوں کو کہا کہ بھائی جنگ کے دوران بھاگنا جائز نہیں ہے جنگ سے. ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہے جس طرح کی کوئی جنگی چال چلنی ہے یا جو ہے اپنی فوج میں واپس آنا ہے تو پھر جائز ہے وگرنہ یہ اللہ کے غضب کا باعث. اور فرمایا کہ دیکھو تم نے جو ان سے لڑائی کی یہ تم نے نہیں کی یہ اللہ نے لڑائی کی. لڑے تو صحابہ تھے نا فرمایا اللہ لڑا. یہ اور آخر میں رکوع کیا فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ایسی تھی اور اتنی تھی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے تجھ نہیں لڑے اللہ لڑے اللہ. ایک خصوصی نصرت تھی ہاں جی. اور حضور کو فرمایا ہمار رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کافروں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ دین برحق ہے محمد تم لے کے آئے ہو تو اور ہمارا دین جھوٹا ہے تو آسمان سے دعا کرو کہ تمہاری پتھر برسے ہم پر پتھر برسے ہم پر. اگر یہ دین جو ہے وہ تمہارا سچا اور ہم جھوٹے ہیں آسمان پر ہم پر پتھر برسے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدر کے دن وہ کنکریاں پتھر کنکری کرتے ہیں چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے کو وہ کنکریاں لے کے تو انہوں نے سٹیاں تو کنکریاں انہوں نے تباہ کرتا. وڈے پتھر آسمان تو انہیں نہیں بڑھنا سکتا. بڑے پتھر آسمان سے آتے پھر کیا بننا تھا. تو ہوا یہ کہ چھوٹی کنکریوں نے کام کر دیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہ جس نہیں پھینکا جس وقت کہ ان پتھروں کو کنکریوں کو پھینکا آپ نے وہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکا تھا. ہاں جو کہ اللہ پاک خصوصی مدد نصرت ساتھ تھی. فرمایا یہ آج تک کہتے تھے کب ہوگا یہ فیصلہ کب ہوگا فیصلہ تم سچے ہو. لو بدر کے ذریعے فیصلہ ہو گیا تمہارا. یہ سورہ انفال کے 2 رکوع ہوئے تیسرا شروع ہو رہا ہے. 16 رکوع ہو گئے 9ویں پارے کے اور 17واں یعنی 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے 9ویں پارے کا.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے مت پیٹ پھیرو اس حال میں کہ تم بات کو سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا سمیعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ سنتے نہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے ہاں چپایوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور جو عقل سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ پاک جانتا ان میں کوئی بلائی تو ان کو سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر ان کو سنا دیتا تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگتے اعراض کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ بے شک جو ہے وہ اللہ پاک حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو تم اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص صرف ظالموں پر ہی، کہ نہیں پڑے گا وہ مگر تم میں سے صرف ظالموں پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو جس وقت کہ تم تھوڑے مغلوب تھے، فی الارض سرزمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ اچک لیں گے تم کو لوگ، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور قوت دی اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات، اور روزی دی تم کو پکیزہ چیزوں کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ پاک کے ہاں بڑا اجر ہے۔ جی، اس رکوع میں مسلمانوں کو خاص طور پہ خطاب کیا گیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض نہ کرو۔ جس طرح کے کافر ہیں وہ اللہ کے حکموں کو سنتے ہیں لیکن بات سنی نہ سنی کر دیتے ہیں، تم اس طرح نہ کرو۔ ہاں جی، اللہ پاک کی میں اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کے رسول کے حکم کو مانو، اور جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جن میں تمہاری زندگی ہے تو اس پر لبیک کہو۔ وہ کیا؟ جہاد، کہ جہاد میں فرمایا تمہاری زندگی ہے، کیوں؟ اگر تم اپنے دفاع کے لیے نہیں نکلو گے تو کفار پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جی فرمایا کہ دیکھو کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم جو ہے تعداد میں تھوڑے تھے اور تمہیں ڈر تھا کہ ان کافر تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، اللہ پاک نے تمہاری مدد کی، نصرت کی اور تمہیں غلبہ بھی عطا کیا، تو اب جو ہے تمہاری تعداد بھی بڑھ گئی ہے، تو اس پہ چاہیے شکر کرو۔ اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، امانتوں میں خیانتیں نہ کرو۔ تو یہ امانتوں میں خیانتیں کیا ہیں؟ ہاں جی، تو اس میں یہ کہ مطلب ہے کہ کوئی بھی حکم اللہ پاک کا تمہیں پتہ لگ گیا، اب اس کے عمل سے جی نہ چراؤ، اس کے عمل سے جی نہ چراؤ۔ ہاں جی، اور ایک بعض حضرات نے بیان کیا کہ صحابی ابو لبابہ تھے، تو جو بنو قریظہ کے یہودی تھے، تو ان کا معاملہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے بدعہدی کی تھی مسلمانوں سے، تو ان کو سزا ملنی تھی، اور حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت سعد کے ہاتھ میں رکھا تھا، جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ تو ہاں جی، تو
اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ دیا وہ یہی تھا کہ ان کے بڑوں کو قتل کیا جائے. ہاں جی. تو پھر یہ حضرت ابو لبابہ تھی، ان کا مال تھا بنو قریظہ والوں میں سے بعض حضرات کے پاس، جس کی وجہ سے کچھ تعلق تھا، تو انہوں نے اشارتاً کی بات اس طرح کی کر دی کہ تمہاری ان قریب خیر نہیں ہے. یعنی صریح فیصلہ آنے سے پہلے ہی کچھ اشارتاً ان کو بات بتا دی تعلق کی بنا پر. ہاں جی. تو بعد میں خود ہی پریشان، کسی کو نہیں پتا تھا، خود ہی پریشان ہوئے کہ میں نے اس طرح بات کر دی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی. آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا. ہاں جی. اور کہا کہ جب تک حضور میری رسی خود آ کے نہ کھولے تو میں تو کچھ نہیں کھانا، بھوکھا پیسے مار جاؤں. ہاں جی. اور کچھ دن بھوکے رہے بھی تو پھر حضور آیا، حضور نے کھولتا. یعنی صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا کبھی ہوئی بھی ہے نا تو وہ حضرات اپنی خطاؤں پر اس طرح معافیا مانگنے والے تھے. ہماری طرح اپنی خطاؤں پر نہ صرف یہ کہ جب ہم دلیلیں دیتے ہیں، اپنے غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا. جی. یہ سورہ انفال کے 3 رکوع ہو گئے اور 17 رکوع ہو گئے جو ہے وہ 9ویں پارے کے. آگے 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس کا 9ویں پارے کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم ڈرتے ہو اللہ سے کہ کر دے گا وہ تم میں فیصلہ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کرے گا تم سے تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخشے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ پاک ہے بڑے فضل والا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت کے فریب کرتے تھے تمہارے ساتھ کافر، لیثبتوک او یقتلوک، یا فریب کرتے تھے آپ کے متعلق کافر، تدبیریں کرتے تھے آپ کے متعلق کافر، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا تو آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو علاقے سے نکالیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ پاک بھی تدبیریں کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، قالوا کہتے ہیں، قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کہہ لیں. ان هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب اور جس وقت وہ کہیں تو ہاں جی، جس وقت کہ وہ کہیں اے اللہ ان کان ہذا، یا جس وقت انہوں نے کہا، قالو ماضی کا صیغہ ہے، اس بھی آ گیا. تو جس وقت انہوں نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ برحق ہے آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اتاریے ہمارے اوپر پتھر آسمان سے، اویتنا بعذاب علیم، لے آئیے ہمارے پاس دردناک عذاب. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک نہیں تھے ان کو عذاب دینے والے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں. وما کان اللہ معذبہم، اللہ نہیں تھے ان کو عذاب دینے والے. وہم یستغفرون، جس وقت کو استغفار کر رہے ہوں. کہہ نہیں کوئی گیا نکاح واسطے گیا نا، چنگا رہے تو فارم لے لیں تو جلدی جلدی رہ گا پہنچ. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اللہ ایسے نہیں کہ عذاب دے ان کو آپ ان میں موجود ہوں. وما کان اللہ معذبہم، اللہ ایسے نہیں کہ ان کو عذاب دے وہم یستغفرون، اور وہ بخشش چاہتے ہوں. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیا ہو گیا ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاء، اور وہ اس سے اختیار والے بھی نہیں. ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی تو ہیں پرہیزگار لوگ. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وما کان صلاتهم، نہیں ہے ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا مقام و تصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو تم عذاب کو اپنے کفر کی وجہ سے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکے وہ اللہ کے راستے سے. فسينفقونها، سو ابھی اور خرچ کریں گے وہ. ثم تکون علیہم حسرت، پھر ہوگی یہ چیز ان پر حسرت. ثم یغلبون، پھر مغلوب ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جو کافر ہیں دوزخ کی طرف ان سب کو ہانکا جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ پاک جدا کرے خبیث کو یعنی ناپاک کو پاک سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور رکھے ناپاک میں سے ایک کو ایک پر. فیرکمہ جمیعا، پھر ان سب کا ڈھیر لگا دے اکٹھا. فیجعلہ فی جہنم، پھر ان سب کو دوزخ میں ڈالے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. یہاں پر مسلمانوں کو خصوصی تلقین ہے کہ تم سے اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تم اللہ پاک سے معافی مانگو، اللہ پاک تمہاری معافی کو قبول کرے گا. فرمایا کفار کا حال یہ ہے کہ یہ ماضی سے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں جس وقت کہ آپ مکہ میں تھے تو آپ کے متعلق طرح طرح کی پروپیگنڈے کرتے تھے، مشورے کرتے تھے. کوئی کہتا تھا ان کو جو ہے یہاں مکہ میں ایک جگہ قید کر دو، کوئی کہتا تھا ان کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا قتل کر دو، کوئی کہتا تھا نہیں ان کو علاقے سے نکال دو. تو طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے. لیکن یہ کہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کے متعلق کہتے تھے کہ دیکھو یہ جس طرح کا کلام بنا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا تو لقلنا مثل ھذا، ادھر سے وسیع بنا سکتے ہیں. جو کیا گیا ہاں جی بنا کے دکھاؤ تو پھر وہ کھلے رہ گئے، پھر کچھ بھی نہیں جی. تو یہ انہوں نے پھر کہا جس کی مطلب میں نے پہلے کیا کہ دیکھو اگر جو ہے یہ دین برحق ہے، ہاں جی قرآن برحق ہے، تو ہمارے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش نازل کر رہے اللہ آسمان سے. ہاں جی تو پتھر ایک مٹھی برداشت نہیں کر سکے جو بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پھینکی تھی، تو ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گئی. اما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، وہ جو اجتماعی عذاب ہے تو وہ کفار مکہ پر اس لیے نہیں آتا تھا کہ اجتماعی عذاب جس طرح پہلی قوم پر آتا تھا ساری کی ساری تباہ ہو جاتی تھی. تو اب اس لیے نہیں کہ ایک تو وجہ یہ کہ حضور علیہ وسلم کی ذات ان میں موجود تھے، اللہ پاک نے آپ کے وجود کو ان کے لیے رحمت بنایا. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والا جس وقت کہ آپ ان میں موجود ہیں. یا پھر اللہ پاک فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ایک تو ان کو عذاب اس لیے بھی نہیں دیتے کہ یہ اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. ہم جڑا بندہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ہوگے وہ تے عذاب نہیں آنے، ایک طرف عذاب مانگتے والے توبہ بھی کر دیں. یہ اکثر اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا تجھ سے معافی مانگتے ہیں. تو جب اللہ سے معافی مانگ رہا ہو تو پھر عذاب کیسے آئے؟ یا تو معافی مانگنی چھوڑ دو تو پھر عذاب کے بیان دو. تو یہ چیزیں تھیں، دو وجہ سے عذاب ان پر نہیں آتا تھا. ہاں جی ایک تو حضور کے موجود ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے ان کے استغفار کی وجہ سے. فرمایا ان کی نماز کا حال یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کے پاس عبادت کے لیے جاتے ہیں نا تو ان کی عبادت کا حال ہے سیٹیاں اور تالیاں. یہیں عبادت کر دیا سیٹیاں مار کے تالیاں بجا کے تاڑیاں مار کے جی کلیپنگ کن کرنے، ہاں جی کلیپنگ کرو وہ تاڑیاں مار دیا. تو یہ کہاں سے جا کے بات کہاں جڑ گئی ہے دیکھ لیں. تو یہ جو ہاں جی سیڑھیوں تالیوں کو جو ہے نا عبادت کون سمجھتا ہے؟ مشرکین مکہ. آج کل کی قوالی ہے وہ تاڑیاں مار کی آتی ہے انہوں بھی سوال سمجھ دیا. سویرے سویرے جدو اٹھتی ہے اکھ والے صحیح طرح کھلی نہیں ہوتی تو منہ دھوتا نہیں ہوتا، کہتے چلو ہوں سویرے سویرے قوالی لا لو. ہاں جی وہ کوئی قوالی سننے کا گناہ یہ گانے سے دو گنا ہے.
اس لیے کہ گانا جو ہے اس کو بندہ برا سمجھتا ہے، گناہ سمجھ کے سنتا ہے. وہ قوالی ہے گناہ، اس کو بندہ ثواب سمجھ کے سنتا ہے. تو ایک چیز جو گناہ ہو اور اس کو ثواب سمجھ کے بندہ وہ کام کرے، اس پہ ڈبل گناہ ہوتا ہے. ہاں جی. پھر دیکھو کہ قوالی جو ہے وہ ساز کے ساتھ اور جو ہے وہ ڈھولک کے ساتھ جو ہے نا یہ کی جاتی ہے. حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کے بجانے سے منع کیا ہے. تو یہ جو سما بزرگوں سے منقول ہے، سما وہ یہ سما نہیں جو آج جو ہے وہ تپلوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سما کا بزرگوں کے سما سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو جو بزرگوں سے صوفیاء سے صفا منقول ہے سما، وہ تو عارفانہ اشعار کہ جن کو سن کر رب کی محبت دل میں بیٹھتی تھی، جن کو سن کر غیر اللہ سے نفرت ہوتی تھی، توحید بڑھتی تھی، شرک جاتا تھا. آج کا جو سما ہے تو اس سے تو نماز روزہ سارا ہی گیا. قوالی ہونڈی ہوندی، اذان ہونڈی ہوندی، مسیح کوئی نماز پاسے جاندہ ہی نہیں. ساری رات بیٹھی قوالی سنی ہوندی ہے، اتنے پیسے سٹی جاندے ہیں. انہوں نے بھنگ پیتی ہوندی ہے، سویر نو ہوئی نماز کوئی نہیں پڑھتا. یہ سما صوفیہ کا نہیں ہے. یہ صوفیہ کو بدنام کرنے کے لیے کنڈے استعمال کیے گئے ہیں. صوفیہ کا یہ سما نہیں ہے جو آج کل قوالی ہے. یہ تو خیش پرستی ہے. سامنے بڑھیاں بٹھائیاں ہوندی بندے بٹھایا قوالی کری جاندے ہیں اور سارا گانے والا طرز سارا کچھ ہو رہا ہوندا. تو یہ بھائی یہ کس قوالی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سما کے کو جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو وہ سما یہ ہے ہی نہیں جو صوفیہ کا تھا. اس سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کئی قوالیاں دنیا نے جڑیاں گائیاں گئیاں لیکن وہ لفظی کفریاں وہ اتنے کہ قبال قبرستان سے قوالی ہوئے. میرے والد صاحب نور اللہ عمر دس جی کہتے تھے بھی قوالی والا آیا تو قبرستان سے قوالی ہوئے. کہندا توڑی تسبیح تے ساڑیا مسلح جدوں دا اسی یار ویکھیا. ہن ایسا کی تعلق ہے شریعت نال بندہ پوچھے بھی قوالی ہے. تسبیح توڑی تے مسلح ساڑ کے مطلب اس نماز وہ چھڑ دیا. ایک ان کا اور تسلیم چشتی کیا تھا، وہ قوال بہت بڑا گزرا. تو اس کے کلام کو دیکھو تو وہ ساری شراب پہ کلام ہوتے تھے. شراب سیدھے جو ہے وہ ظاہر بات حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک شیطانی پھر بتا دیا لیکن وہ اس کے اشعار سارے کے سارے شراب پہ ہوتے تھے. ہاں جی. رند ایسے اور ود ویسے یہ اشعار وہ یا یہ دیکھو نا وہ ایک قوالی چل رہی ہے توبہ توبہ میری توبہ. ہاں جی. وہ توبہ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے. توبہ تو ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کام کو برا سمجھ کر اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر. یہ ہے توبہ. تو توبہ گاؤ جا کے ہونے ٹھوڑنا. ہاں جی. یہ توبہ کا مذاق ہے. اس لیے وہ جو صوفیاء جس سما کے قائل تھے وہ جڑی قوالی سی وہ ساز نہ نہیں سی ہوندی، ٹھولک نہ نہیں سی ہوندی، وہ چکے شرابوں والے فلانا تذکرے نہیں سی ہوندے. وہ تو اللہ کی محبت سے اللہ کی توحید کے متعلق اشعار تھے. اس سے اللہ کی محبت بڑھتی تھی. نماز روزے کا اور زیادہ شوق پیدا ہوتا تھا. یہ لوگ اللہ کی محبت کے نام پر نمازیں چھڑ کے ساری رات تاڑیاں بھر کے دم مار جاتے ہیں. دیکھو نا جی عام صحت مند جوان بندہ انہوں کوئی 5 منٹ تاڑی مار پہ کہ میرے سامنے تو 5 منٹ چاہیے بہت تھکے ہیں باہر نہیں ہونا. وہ جڑے قوالی کے پیچھے بیٹھے بندے ساری رات تاڑی مارو کتنا مار لیندے ہیں دسو. سوائے یہ دیکھو کچھ نہیں. انہوں نے شراباں پیتی ہوئی بھنگا پیتی ہوئی ہوندیاں تو وہ ہوش نہیں ہوندے بس وہ لگے ہوندے. ہاں جی. کوٹ پیتیاں تو رج کے گلاں کیتیاں وہ پیسے کٹھے کری جاندے ہیں. ساری رات یہی کام آ. بندہ 5 منٹ تاڑی نہیں مار سکتا تو بندہ ساری رات کداں مارتا وا. یہ سارے وہ اللہ کے حکموں توڑ کے شراباں پی کے جنہوں سما کہتے ہیں. شریعت اور صوفیت کے سما کا کوئی تعلق نہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. چکھو تم اس عذاب کو. ہاں جی. چکھو تم عذاب کو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بتائے گا. ہاں جی. آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آ گئی شان آ گئی. ہاں جی. اور کافروں کا حال آ گیا. کافر لوگ تو خرچ کرتے ہیں نا اس لیے کہ گمراہی پھیلائیں، لوگوں کو حق راستے سے روک کے. پھر میں اب انہوں دیکھو مکہ والوں نے مل کے مال خرچ کیا تھا. ہاں جی. کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا. تو دیکھو تو حال کی ہویا کہ سارے
ہاں جی 70 مارے گا 70 قید ہو کے آئے، فرمایا آئندہ بھی اتنی حرکت نہ کریں گے، دست آگے آئندہ بھی کریں گے، سَيُنْفِقُونَهَا۔ تو لہذا مسلمان خرچ کرتے تو ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ، کافر مال خرچ کرتا تو اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس طرح کھرے اور کھوٹے کی تمیز واضح کر دیتے ہیں، جب کبھی اس طرح کا موقع آتا ہے ہاں جی تو اللہ پاک حق والوں کو فتح عطا فرماتے ہیں، دشمن کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال کے 4 کو ہوئے 15واں شروع ہو رہا ہے، اور 9ویں پارے کا 18 رکوع ہو گئے، 19واں شروع ہو رہا ہے اور آخری رکوع ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ آپ فرما دیجئے کافروں کو اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اگر وہ دوبارہ کریں گے تو اگلوں کا طریقہ گزر چکا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ آپ ان سے لڑتے رہیں جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے صرف اللہ کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ پاک ان کاموں کو جن کو وہ کرتے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر پھر منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین حمایتی ہے، بہترین مددگار ہے۔ یہاں کفار پر عذاب کا تذکرہ کر کے پھر ان کو گویا توبہ کی دعوت ہے۔ آپ ان کو کہہ دو وہ جڑے بچ گئے ہو بندے دے پتر بن جاؤ، بدر کے مقام پہ مارے نہیں گئے، بچ گئے ہو، توبہ کر لو۔ اگر توبہ کر لو گے اللہ پاک تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بہت سارے حضرات نے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی قبول بھی کر لی۔ بھائی یہودو، ہمیں اگر توبہ نہیں کرتے دوبارہ یہی کام کرو گے پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اس وقت تک ان سے جہاد کا حکم ہے جب تک ان کی فتنہ بازی ختم نہیں ہو جاتی اور اللہ کا دین یہ بلند نہیں ہو جاتا، الہ کلمت اللہ نہیں ہو جاتا، کفار مغلوب نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان سے جنگ کا حکم ہے۔ فرمایا جب بھی جنگ ہوگی اللہ پاک کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کفار کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ 9 پارے پورے ہو گئے، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انفال کا وہی 5واں رکوع چل رہا ہے، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جان لو سوائے اس کے نہیں کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے اس کا خمس 5واں حصہ، اور رسول کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ہو ایمان لانے والے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن کے 2 جماعتیں اکٹھی ہوئیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جس وقت کہ تم تھے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے ایک ساتھ وعدے کے وقت میں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ رب العزت کر ڈالتا ہے ایک کام جو ہونے والا ہوتا ہے یا طے شدہ ہوتا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اللہ ہلاک کرے اس کو جو ہلاک ہو دلیل کے ساتھ۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ
وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور زندہ رکھے جو زندہ رہنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ رب العزت سننے والا جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا اور جس وقت کہ اللہ نے وہ کافر دکھلائے آپ کو آپ کی نیند میں تھوڑے سے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ اگر وہ آپ کو دکھاتا زیادہ تو تم لوگ جو ہے وہ بزدلی دکھاتے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم کام میں جھگڑنے لگتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ پاک نے بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ پاک جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو. بِإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ جب کہ تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں قلیلاً تھوڑی کر کے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تھوڑا کر کے دکھایا تم کو ان کی آنکھوں میں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ ہو جائے اللہ کا فیصلہ طے. جب پورا ہو جائے اللہ کا فیصلہ جو کہ ہو کر رہنے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے کام. یہاں بھی وہی جنگ بدر کے متعلق ہی کچھ وضاحت ہے. شروع میں غنیمت کے متعلق بتا دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور میں جو مال غنیمت تم کو حاصل ہو کیونکہ بدر کے موقع پر مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس لیے مال غنیمت کے احکام بھی آ گئے. تو فرمایا اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے, رسول کا ہے, قریبی رشتہ داروں کا, یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا ہے. جو مال غنیمت حاصل ہوتا تو مال غنیمت کو اپنے اپنے طور پر جو ہاتھ آیا اس کو لے لینا جائز نہیں تھا بلکہ اس سب کو جو مال کافروں کا ہاتھ لگتا جنگ کے موقع پر ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا اور پھر شریعت نے تقسیم بتلائی اس کے مطابق تقسیم ہوتا تھا. پہلے اس کا 5واں حصہ نکالا جاتا. 5واں حصہ فرمایا کہ اللہ کے لیے اللہ کا نام بطور برکت کے ہے یعنی اللہ پاک کی رہنمائی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیکھیں یہ نمبر 1 آپ وسلم کی ذات, دوسرے قریبی رشتہ دار, تیسرے یتیم اور چوتھے مسکین, 5ویں جو ہے مسافر. ان 5 پر خرچ ہونا تھا. یہ 5واں حصہ ہمارے غنیمت کا جو ملنا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خرچ کرتے, ضرورت پر, قریبی رشتہ داروں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے ساتھ دیا, یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر. یہ 5واں حصہ اس طرح خرچ ہوتا تھا. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو چونکہ آپ فوت ہو گئے اب آپ کا حصہ نہ رہا. اسی طرح جو قریبی رشتہ دار تھے ان کا حصہ اس وجہ سے نہ رہا کہ قریبی رشتہ دار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے زمانے میں تو وہ آپ کی نصرت اور مدد کرتے تھے اس لیے ان کا 5واں حصہ تھا, لیکن اب آپ کا انتقال ہو گیا اس لیے اب اس طرح تو ان کو نہیں ملنا تھا. لیکن اگر وہ یتیم, مسکین, ابن سبیل کی مد میں ہوتے تو تب ان کو ملتا جی یا ہاں جی بالکل. تو پھر اس وجہ سے ان کو مل جاتا تھا. اگر مثلا یتیموں کی مد میں ہوتے, مسکینوں کی مد میں, مسافروں کی اس مد میں ہوتے تو پھر آپ کے جو قرابت دار تھے ان کو اگلی فہرست میں رکھا جاتا. فرمایا دیکھو جس دن 2 فوجیں اکٹھی ہوئیں مسلمانوں کی اور کافروں کی, ایک فوج ایک کنارے پہ دوسری ایک کنارے پہ, تم اس طرح آپس میں اکٹھے ہو گئے. اگر پتہ نہیں آپس میں اگر تم اکٹھے ہونے کا وعدہ کرتے کسی سے شاید نہ اکٹھے ہوتے, تم میں سے کوئی ایک ڈر جاتا, مقابلے میں نہ آتا. لیکن اللہ پاک نے تمہیں یہاں اکٹھے کر دیا. ہاں جی کسی نہ کسی حساب سے اکٹھے ہو گئے تو اللہ چاہتا تھا کہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ آج ان کے درمیان ہو کے رہے تاکہ جس بندے نے مرنا ہے وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ مرے, جس نے زندہ رہنا ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ زندہ رہے. یہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. اب ہوا یہ کہ اللہ پاک نے دونوں فوجوں کو لڑوانا تھا نا جی, تو اس طرح دونوں کو دوسرے کی تعداد کم کر کے دکھائی. مسلمانوں کو تعداد کافروں کی کم کر کے دکھائی تاکہ ان کو ان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے. کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ ان کے لیے ان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے. اس طرح لڑائی ہوئی, اللہ پاک کی نصرت مدد آ گئی ان مسلمانوں کے ساتھ. یہ سورہ انفال کے 5 رکوع مکمل ہوئے اور اسی طرح 10ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا.
اور 10ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم ملا کرو کسی فوج سے ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، ولا تنازعوا فتفشلوا، اور آپس میں نہ جھگڑو اور نہ مردی نہ دکھاؤ، وتذهب ريحكم فاصبروا، اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، یا اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے، وتروا رئاء الناس، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روک رہے تھے اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اللہ پاک ان کاموں کو جن کو وہ کرتے ہیں گھرے ہوئے ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جس وقت کہ اچھا کر کے دکھائے شیطان نے ان کو ان کے اعمال، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم، آج کوئی غالب نہیں آنے والا تم پر، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں جو ہے تمہارا پڑوسی ہوں، حمایتی ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پھر دوڑ پڑا اپنی ایڑیوں کے بل، وقال، اور کہا، انی بریء منکم، میں تم سے بالکل لا تعلق ہوں، انی اری ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں وہ سب کچھ تو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ پاک سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں بھی وہی جنگ بدر کا ہی واقعہ ذکر کیا اور کچھ احکام فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں ایک ہو کے رہو، آپس میں اختلافات نہ ڈالو، وگرنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور مخالف اس سے نجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھو جس طرح کہ یہ ابو جہل اور اس کا لشکر یہ تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے یہ میدان میں آیا تھا اور اس ارادے سے آیا تھا کہ مخالفین مسلمانوں کو تباہ کریں گے، لیکن اللہ پاک کو ان کا تکبر پسند نہ آیا اور اللہ رب العزت نے ان کو شکست سے دوچار بھی کیا اور ان کو ہلاکت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور فرمایا دیکھو شیطان تھا، یہ شیطان اکثر بندے کو برے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے جو اچھا کام ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ یا تو برا کر کے دکھاتا ہے یا اس میں رکاوٹیں یا وسوسے ڈالتا ہے کس طریقے سے اچھا کام نہ کر پائے، اور جو برا کام ہوتا ہے اس کو جو ہے اچھا کر کے ذرا سرخی پاؤڈر لگا کے ذرا لیپا پوتی کر کے دکھاتا تاکہ بندہ اس اچھے کاموں کو جلدی کر کے ذرا وہ اگے نکل جاوے دوجے نہ ہو، ہاں جی اس برے کاموں کر کے اگے نکل جاوے۔ شیطان نے انہوں نے اکسایا مشرکین مکہ نو کہ بھئی تم جاؤ اور جا کر ان سے کافروں سے مسلمانوں سے لڑو، اس لیے کہ مسلمان تھوڑے ہیں تمہاری تعداد زیادہ ہے تو میں توڑے نال ہاں، تو فکر نہ کرو میں توڑے نال ہاں۔ اب جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، ہاں جی، تو اب فرشتے مدد کے لیے آئے، 1000 فرشتہ ہوتا تھا، وہ شیطان نے دیکھا، اب جن جو ہے وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، نال ہی دم دبا کے پچ گیا کہ جاؤ جی میں تھوڑے نال کوئی نہیں ہونا، ہاں جی جو مینوں نظر آن ڈیا تو نہیں آن ڈیا میں چلا۔ شیطان یہی کام کرتا ہے کہ بندے کو الٹے کاموں کی طرف توجہ دلا کر ورگلاتا ہے، جب بندہ الٹے کام میں پھنس جاتا ہے آرام نہ سائڈ پہ ہو جاتا، انہیں قیامت والے دن یہ گل کہنی ہے یا اللہ میں کہڑا انہیں سے تلوار رکھی سی ضرور ایک پٹھے کام کرو، میں تو کیا ہی سی نا ہوں اگے نہیں کیتا نا۔ میرا شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ انفال کے 6 رکوع ہو گئے اور 2 رکوع ہو گئے 10ویں پارے کے، تیسرا رکوع 10ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے اور 7واں رکوع سورہ انفال کا شروع ہو رہا ہے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جس وقت یہ کہہ رہے تھے منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، یہ لوگ دیکھو ان کے دین نے آج بڑا مغرور کر دیا ہے، فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
جو بھروسہ کرے اللہ پر فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک زبردست حکمت والا۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور اگر آپ دیکھیں جس وقت کہ جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے، مارتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ہے اس وجہ سے کہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، پر بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ كَذَّبَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، جس طرح کا دستور تھا فرعونیوں کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ پاک نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العزت ہے طاقتور سخت عذاب دینے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم، ذلك بأن الله، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک اللہ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام کیا اس نے کسی قوم پر، حتى يغيروا ما بأنفسهم، یہاں تک کہ وہ نہ بدل دے اپنے آپ کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ كَذَّبَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، جس طرح کے یہ دستور تھا فرعون کے لوگوں کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا فرعونیوں کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب لوگ ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک چپائیوں میں سب سے زیادہ بدترین اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا ہے ان سے، ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ، پھر توڑا اپنے معاہدے کو، فِي كُلِّ مَرَّةٍ، ہر مرتبہ، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر کبھی تو پائے ان کو لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو ایسی سزا دینا کہ بھاگ جائیں ان کے پیچھے والے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر پھینک دے ان کی طرف ان کے معاہدے کو برابر ہو کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حاصل ہونے والے نتائج کو ذکر کیا ہے جنگ بدر سے۔ فرمایا دیکھو جب مسلمان کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ وہ جیسا بھی ہے ہم لڑیں گے، کافر تعداد میں تھوڑے یا زیادہ، تو اس سے منافقین نے باتیں بنائی کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر تکبر بڑا آ گیا ہے، تعداد کتنی تھوڑی ہے، کتنی بڑی فوج سے لڑنے کے دعوے ہیں ان کے، کتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے ان کے دعوے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ کو فرمایا بھائی ان کا تکبر نہیں ان کے اندر، بلکہ ان کا اللہ پر بھروسہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کافروں سے لڑنے کا تو اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لہذا یہ اللہ کی ماننے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اور کفار کے متعلق آیا یہ یا تو جنگ بدر میں ہوا خاص طور پہ، پھر اس کے بعد عمومی ہیں یا عمومی آیتیں ہیں کہ جب ان کی جانیں نکالی جا رہی تھی تو اس وقت فرشتے آئے تو ان کے منہ پر بھی تھپڑ مار رہے تھے اور ان کی پیٹھ پر بھی تھپڑ مار رہے تھے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور کہہ رہے تھے ذوقوا عذاب الحریق، ہاں جی چکھو جلنے کا عذاب۔ یہ ہے عذاب قبر، یہ ہے برزخ کی زندگی کہ جب ان کی جان نکالی اب ان کو کہا اب جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ جو کہتے ہیں عذاب قبر کے منکر کہ بھئی موت کے بعد کوئی عذاب ثواب نہیں، قیامت کے بعد اٹھے گا پھر عذاب ہوگا، تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ آیت واضح طور پر پکار کے کہہ رہی ہے کہ جب فرشتے جان نکالتے ہیں اس کے فوری بعد ان کو عذاب ہوتا ہے، اور وہ عذاب قبر عذاب برزخ ہی ہے۔
فرمایا دیکھو یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے جو ہے اور بھی تو قومیں نافرمان گزری نا، صرف فرعون کی قوم ہے اور اس کے علاوہ اور سابقہ اقوام، انہوں نے بھی اللہ پاک کی نافرمانی کی، تو اللہ پاک کا دستور شروع چلا آ رہا، جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرتا ہے اور ان کو حق کے مقابلہ میں فتح نہیں ہوتی بلکہ شکست ہوتی ہے۔ آگے معاہدات کی پابندی کا حکم دیا کہ اگر کبھی تمہارا کسی سے معاہدہ ہو جائے تو تم وعدے کی پاسداری کرو، لیکن اگر کوئی کافر قوم تم سے وعدہ کر کے وہ معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ دے تو پھر تم بھی جو ہے معاہدے کو توڑتے ہوئے پھر ان کا علاج کرو۔ جس طرح کہ قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے، عہد کیا تھا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اگر کوئی قوم مشرکین مکہ وغیرہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئے گی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، جو ہے ہماری ہمدردیاں جو ہے بالکل کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو لیکن جب معاملہ ہوا متعدد مرتبہ کافروں کے ساتھ لڑائی کا تو یہ یہودی جو ہے اندر سے ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ یہ سورہ انفال کے 7 رکوع ہوئے اور 10ویں پارے کے 3 رکوع ہوئے۔ سورہ انفال کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے 10ویں پارے کا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ہرگز نہ گمان کریں کافر لوگ کہ وہ ہم سے بھاگ نکلیں گے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کرو اپنے آپ کو، تیار رکھو اپنے آپ کو جس قدر طاقت ہو، ہاں جی قوت کے ساتھ، وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْرِ، اور پڑے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس سے دھاک بیٹھتی ہے اللہ کے دشمنوں پر، وَعَدُوَّكُمْ، اور تمہارے دشمنوں پر، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور دوسروں پر جو ان کے سوا ہیں، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اللہ ان کو جانتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کے راستے میں، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، پورے کا پورا بدلہ دے گا تم کو، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ جھکے صلح کے لیے تو آپ بھی جھک جائیے ان کے حق میں، یا اس کے لیے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، انہ السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فإن يريدوا ان يخدعوك، اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فإن حسبك اللہ، کافی آپ کو اللہ، هو الذی أيدك بنصره وبالمؤمنین، وہ اللہ وہ ہے جس نے مدد کی تمہاری، ہاں جی تائید کی تمہاری اپنی مدد سے، اور مسلمانوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور جوڑ دیے اس نے تمہارے دل، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ خرچ کرتے وہ سارا کچھ جو کچھ کیا ہے زمین میں، ما الفت بین قلوبہم، اب ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ پاک نے جوڑ دیے ان کے دل، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی آپ کو اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جتنے آپ کے ساتھ مومن ہیں ان کو بھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کا، ساز و سامان تیار کرنے کا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں دیکھیں جس قدر ممکن ہو تو وہ آپ اپنے آپ کو کفار کے خلاف تیار کر کے رکھیے، جتنا بھی جنگی ساز و سامان اکٹھا رہ سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس آپ تیار رکھیے، ہاں جی گھوڑے ہوں کوئی اور ہو چیزیں، تو یہ کیوں اس سے فرمایا کہ ترہبون بعدو اللہ وعدوکم، اس سے اللہ اور تمہارے دشمنوں پر روب طاری ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کے خلاف ہر وقت جب اپنا یہ ساز و سامان تیار کر رکھے۔ اب دیکھیے ہمارے ملک کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے تو پتہ نہیں کتنے کفار کتنے پریشان ہوتے ہیں ہماری اس ایٹم کو دیکھ کر، تو یہ چونکہ تیاری ہے تو ان کے خلاف اس لیے اب وہ کر کچھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ پریشان بہت ہے، ان کے پاس جو مسائل ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے ساڑھتے سیٹی نہ دیں۔ فرمایا جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ پاک تمہیں اس کا پورے کا پورا بدلہ دے گا۔
کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ اور فرمایا دیکھو اللہ پاک نے مسلمانوں کے دل آپس میں ملا دیے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، پہلے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، بھائی بھائی ہیں، اب اللہ نے اب فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا جہان کا سارا مال بھی اگر اکٹھا کر کے خرچ کر دیتے ان پر تو انہوں نے ان کے دل اس طرح آپس میں ملنے نہیں تھے جس طرح کہ اللہ نے ملا دیا۔ اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے۔ بعض کام پیسے سے نہیں ہوتے، وہ اخلاق سے، طریقے سلیقے سے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان آپس میں ایک مہاجر ایک انصاری دا بھائی بنے محبت پیدا ہوئی وہ پیسے نہ نہیں ہوئی بلکہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کے پیار سے، آپ کے سمجھانے سے ایسا ہوا۔ سورہ انفال کے 8 رکوع مکمل ہوئے، 4 رکوع مکمل ہوئے 10ویں پارے کے۔ 9واں رکوع سورہ انفال کا شروع ہو رہا ہے، 5واں رکوع جو ہے وہ 10ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے ایمان والو ابھاریے، یا ایھا النبی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھاریے مومنوں کو قتال پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر یہ ہوں گے 20 صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر۔ وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، اگر ہوں گے تم میں سے 100 تو غالب آئیں گے 1000 پر جو کافر ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ ایسی قوم ہے جو بالکل سمجھ نہیں رکھتی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ پاک نے ہلکا کر دیا تم سے بوجھ کو۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور تمہاری کمزوری کو جانا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر ہوں تم میں 100 صبر کرنے والے، صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر ہیں تم میں سے 1000 يَغْلِبُوا 2000، غالب آئیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ پاک ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ لے لیتا أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، نہیں، نبی کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنے ہاں جی یہ وہ اپنا ہے نا جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا نا، ماں کان للنبی، نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو، حتیٰ یسکن فی الارض، جہاں تک کہ خوب خون ریزی کرے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ پاک چاہتا ہے آخرت۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر طے نہ ہو چکی ہوتی اللہ کی کتاب، ہاں جی سبقت نہ کر چکی ہوتی اللہ کی کتاب، لمسکم فیہ، یعنی اللہ کا فیصلہ بات، اگر پہلے نہ ہو چکا ہوتا تھا اللہ کا فیصلہ، لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، تو پھر پہنچتا تم کو اس پیسے کے بدلے تم نے لیا بڑا عذاب۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ ان میں سے جو تمہیں غنیمت میں حاصل ہو حلال پکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر پھر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بدر میں فتح ہو گئی، اب یہی کافی نہیں بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے آئندہ بھی تیار رہیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر اس طرح ہوتا کہ مقابلے میں 10 گنا فوج ہوتی، 10 گنا فوج ہوتی تو تب جنگ میں بھاگنا جائز نہیں تھا، یعنی اگر ایک طرف 20 بندے تو دوسری طرف 200 بندہ، تو پھر بھی جنگ سے بھاگنا جائز نہیں تھا بلکہ مقابلہ ضروری تھا۔ لیکن بعد میں اللہ پاک کی ذات اس طرح کہ فرمایا کہ ادھر 100 بندہ ہو ادھر 1000 ہو، بھجنا جائز نہیں۔ لیکن بعد میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہاری کمزوری معلوم کر کے تمہارے لیے حکم کو ہلکا کر دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک کو پہلے پتہ نہیں تھا، اصل میں اللہ پاک کی بات کرنے کا ایک انداز ہے کہ بسا اوقات اگر پہلے ہی کچھ آسانی زیادہ دے دی جائے نا بندے کے لیے تو بندہ اور سست پڑ جاتا ہے، لیکن جب کچھ سختی نظر کر کے پھر تک آسانی پیدا کی جائے تو اس سے ذرا بندہ خوش رہتا ہے، اللہ میرے واسطے آسانی کرتا۔ اصل یہ معاملہ تھا۔
پھر فرمایا کہ نہیں اگر 2 گنا فوج تمہارے آ گیا پھر بھاگنا جائز نہیں، اگر اس سے زیادہ ہے پھر تم پیچھے ہٹ سکتے ہو. پھر تو 10 گنا کے مقابلے میں بھی ڈٹ جانا ضروری تھا، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس حکم میں آسانی فرما دی اور فرمایا کہ اب جو ہے 2 گنا ہو تو نہیں بھاگ سکتے، اس سے زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ بھاگنا اپنا بھاگنے کی وقتی طور پر گنجائش ہوگی. بدر کے قیدیوں کے متعلق آیا ما کان نبی یکون لہ اسرا، چونکہ جب قید ہو کے آئے بدر کے تو صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا بھی کیا کریں. مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے، چونکہ اس میں رشتے دار بھی تھے سب کے جو قید ہو کے آئے تھے، تو اس لیے اکثر صحابہ کرام نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں ضرور ان کی کمر ان کی آج توڑنی اس طرح ضروری ہے، تو لہذا جو قید ہو کر آئے نا ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ جو ہے ان سب کو قتل کیا جائے، اور ہر بندہ اپنے رشتے دار کو جس کا جو رشتے دار ہے اس کو خود قتل کرے. ہاں جی حضرت عمر کے متعلق آتا ہے ہاں جی کہ اللہ کے دین میں سب سے زیادہ جو ہے نا سخت حضرت عمر ہے، تو لہذا رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی. اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو حضرت عمر کی رائے پسند آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اکثر مشورے کو دیکھ کر حالات کو مناسب سمجھتے ہوئے فیصلہ کر دیا تھا فدیہ کا، لیکن اللہ پاک نے جو ہے آیات نظر کی اور اس میں تنبیہ ضرور فرمایا اصل فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ خون ریزی ان کی ہوتی تاکہ جو ہے ان کی شان ان کی طاقت اور ٹوٹتی. لیکن جو ہے اب ہوا جو ہوا تو لیکن جو ہے اب اس کا آئندہ کے لیے خیال ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان سے فدیہ لو جو ہے وہ کافروں کی طاقت ٹوٹنی چاہیے. لیکن اس سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مال غنیمت ملا اس کا استعمال کرنا حلال نہیں، اس کا استعمال کرنا حلال ہے. یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسرى، یہاں 9 کو پورے ہو گئے، اس کے سورہ انفال کے 10واں شروع ہو رہا ہے اور 5 کو پورے ہو گئے 10ویں پارے کے 6واں شروع ہو رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسرى، فرما دیجئے ان سے تمہارے ہاتھ میں ہے قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جانے گا اللہ پاک تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتیکم خیرا، تو دے گا تم کو بہتر، مما اخذ منکم، اس مال سے جو لیا گیا تم سے، ویغفر لکم، اور بخشے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر چاہیں گے اللہ پاک تو اس سے وَإِن يُرِيدُوا، اگر یہ چاہیں گے آپ سے خیانت کرنا، فقط خان اللہ من قبل، تو اس سے پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، فام کا نمینہم، تو اس نے ان کو پکڑوا دیا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، بے شک وہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہے ایک دوسرے کے دوست. والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تمہاری دین میں، اگر وہ تم سے دین میں مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر یہ کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی کسی قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو. وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں اور بڑی خرابی ہوگی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں. والذین آمنوا ونصروا، اور وہ جنہوں نے مدد کی
جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے ہے بخشش اور بہترین رزق، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ ایمان لائے ہاں جی من بعد، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا آپ کے ساتھ، اولئک منہم اولئک منکم، سو وہ لوگ بھی ہیں تمہیں میں سے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور اس طرح رشتہ دار بھی آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ رب العزت نے جو بدر میں قید ہو کے آئے تھے ان کے متعلق کچھ احکام بیان کیے، اور صحابہ مہاجر اور انصار کے فضائل کو اور ان کی تقویت پرہیزگاری کو بیان کیا ہے۔ اور میں کہ دیکھو کہ جو لوگ قید ہو کے آئے ہیں، اور میں کہ اگر تو تمہارے دل ٹھیک ہے، اور ان میں بعد مسلمان بھی ہو گئے تھے نا جی، تو میں کہ دیکھو کہ اگر اب آئندہ تم کوئی بھی دھوکہ نہیں کرو گے اور اپنا ایمان لے آؤ گے اور شریعت کے تقاضے پہ عمل کرو گے، ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہو گے، تو جو مال تم سے لیا گیا ہے ایک کسان اس طریقے میں واپس ہو جائے گا، لیکن فدیہ لیا تھا نا جی، تو لیکن اگر خیانت کرو گے تو پہلے تم اللہ سے کر چکے ہو، آپ نبی سے کرو گے تو یہ کام خراب ہے، لہذا آئندہ اپنے معاملات کو درست کر لو۔ آگے صحابہ کرام کے فضائل بیان کر دیے، دیکھو وہ صحابہ کرام مہاجروں کے اور انصار کے، میں جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی، یہ کون ہے؟ صحابہ مہاجر، ہاں جی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مال اور جان سے جہاد کیا۔ آگے تذکرہ انصار کا، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی، رہنے کی جگہ دی، ونصروا مدد کی تھی، وہ کون ہے؟ انصار، فرمایا ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، فرمایا کہ وہ ابھی جو ہے ان کے ساتھ تمہارے معاملات ایسے نہیں ہیں، لہذا جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے اس وقت تک زیادہ ہمدردیاں ان سے نہ جتاؤ، البتہ وہ خود تم سے کوئی مدد چاہیں تو پھر مدد کرو، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمان آپس میں دوست ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما دیا مہاجر انصار کے پھر فضائل بیان کرتے، کیا؟ والذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر جہاد کے اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھو یہ مہاجر آگے، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اے پکے مومن، یعنی سارے مہاجر سارے انصار پکے مومن، اور جڑا انہوں مسلمان نہ مننے وہ کی ہوگا؟ کہتا اتنی ہے نا جی، قرآن ہے نا جی، قرآن تو سیدھی سیدھی گل کر رہے ہیں، ولولنگ والی گل نہیں کرتا نا جی، فرمایا ہوگا کافرون، وہ کافروں کے مطلب جگہ ہے نا، یہ کافر فلانا کافر، یہاں پر اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، دیکھو اولئک هم المؤمنون نہیں کہہ دینا کافی تھا، حقا فرمایا، واہ، آگے فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ آج جڑی قصے کہانیاں ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان کے تعلق کھڑے ہویا، یہ سب بکواس، حضور نے خود انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ خاص طور پہ، ہاں جی، جنگی بدر والے بدری صحابہ کے فضائل آئے، اور اصحاب رضوان کے فضائل آئے، جنہوں نے بیعت رضوان کی، اللہ پر ہمیں راضی ہو گیا، میں نے تو انہوں نے کوئی بندہ مسلمان نہیں مانتا، پہلے وہ اپنا ایمان تے آ کے پہلے ثابت کرے، صحابہ کا ایمان تو پہلے انہیں ایمان تے گل ہونی چاہیے، تیرا ایمان کس چیز تے تو دس سکتا، ایمان کہندے کہنوں محمدی رحمت کیا، ایمانیات کیا، خیر فرمایا کہ جو لوگ ان کے بعد ہی مسلمان ہوئے، یہ پہلے وہ تو ہیں ہی ہیں، جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے بھی ہجرت کی، جہاد کیا، تمہارے ساتھ اولئک منکم، یہ بھی تمہیں میں سے، یہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، ہاں جی، رشتہ دار تواڈے وہ بھی تواڈے نال، یہ سب، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ سورہ انفال کے 10 رکوع ہو گئے اور سورہ انفال مکمل ہو گئی، ہاں جی، تو چونکہ اس میں مال غنیمت کا تذکرہ تھا تو اس لیے سورت کا نام بھی انفال تھا، اور 6 رکوع مکمل ہو گئے 10ویں پارے کے، اور پاؤ ہو گیا، تو انشاءاللہ صبح سے دوسرا پاؤ شروع کریں گے اور 7واں رکوع شروع کریں گے
10वें पारे का और सूरह तौबा जो है शुरू होगी।